اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی آج کورس کی آخری کلاس ہے اور آخری سورت یعنی سورۃ الفجر پڑھیں گے آج ہم۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر مکیہ صورتوں میں سے ہے۔ والفجر، واو کو لام سے ملانا ہے، فا کو جیم سے ملانا ہے۔ والفجر، اور را پر وقف کی صورت میں ہم نے را کو ساکن کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اور را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ والفجر ولیال عشر، ولا یا، واو زبر وا، لام زبر لا، یا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے۔ ولیال، عین کو شین سے ملانا ہے، عشر، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ وقف کی صورت میں را کو ساکن کریں، اس لیے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ والشفع والوتر، واو کو شین سے مضبوطی سے ملانا ہے، شین کو فا سے ملانا ہے، عین زرعی، والشفع والوتر، واو کو لام سے ملانا ہے، واو کو آگے تا سے ملانا ہے اور را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ والوتر واللیل، واو کو لام سے مضبوطی سے ملانا ہے، لام کو یا سے ملانا ہے، یہاں پر یا لین کا قاعدہ لگے گا۔ واللیل، لام کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ واللیل اذا، حمزہ زیری، دال کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اذا یسر، یا کو سین سے ملانا ہے، سین کو سیٹی سے پڑھنا ہے، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ یسر، اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک سانس میں پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لیں، نہیں تو پھر الگ الگ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ حل فی ذالک، حل، جہاں پر ہا ہے، ہا کو ہا کے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ کیا مخرج ہے؟ ہا کا مخرج ہے کہ حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف والا ہے وہاں سے ہا ادا ہوتا ہے، اور ہا کو ہم لام سے ملائیں گے۔ حل فی، فا کو یا سے ملانا ہے اور یہاں پر جائے مدہ ہے، اس لیے کہ ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے۔ حل فی ذالک، ذال کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، لام ذلی اور کاف زبر کا، ذالک قسم لذی، قسم، قاف کو موٹا کر کے سین کو سیٹی سے، میم کو لام سے ملانا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ قسم لذی، ذال کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، قسم لذی حجر، ہا کو جیم سے ملانا ہے، جیم پر قلقلہ کرنا ہے، حجر، را کو بری کر کے پڑھنا ہے۔ پہلے جو میں نے آپ کو قاعدہ بتایا تھا سیم وہی قاعدہ کہ را اگر ساکن ہو، جیسے ہم یہاں پر را کو ساکن کر رہے ہیں، کیوں وقف کی صورت میں ہم را کو ساکن کر رہے ہیں، اگر را ساکن ہو، اس سے پہلے حرف کے اوپر بھی جزم ہو، اس سے پہلے والا حرف دیکھیں گے، اگر اس کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را موٹی ہوگی، اگر زیر ہو تو را باریک، تو اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ ہا ہے اور ہا کے نیچے زیر ہے، اس لیے یہ را باریک ہو گیا، حجر، اور جیم پہ قلقلہ بھی ہوگا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ الم تر کیف، الم، حمزہ زبرہ، لام کو میم سے ملانا ہے، الم تر، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، کیف، کاف کو یا سے، یہاں پر یا لین کا قاعدہ ہے، کیف فعل، یہ تینوں حروف جو ہے بغیر جھٹکا دیے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ربک، وا کو موٹا کر کے اور را کو با سے ملانا ہے، ربک بعاد، بازر بھی عین کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے اور دال پر قلقلہ کرنا ہے، وقف کی صورت میں دال کو ساکن کر رہے ہیں۔ بعاد، ارم، ارم، حمزہ زیری، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، ارم ذات، ذال کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، تا کو لام سے ملانا ہے، ذات العماد، عین زرعی، میم کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، عماد، دال پہ قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ آگے التی، حمزہ کو لام سے ملانا ہے، تا کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، التی لم، لام کو میم سے ملانا ہے، یخلق، یا کو خا سے
اور خا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. لم یخ، لام کو قاف سے ملانا ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور قاف پر قلقلہ بھی کرنا ہے. لم یخلق مثلها، میم کو ساتھ سے ملانا ہے. ساتھ نرمی سے پڑھنے والا حرف ہے اس لیے نرمی سے پڑھا جائے گا، یہاں پر سیٹی کی آواز نہ آئے. مثلها، ہا کو ایک لفظ ڈال کھینچ کے پڑھیں گے. فی البلاد، فا کو لام سے بازر بھی لام کو ایک لفظ ڈال کھینچ کے منانا ہے، کھینچ کے پڑھنا ہے. فی البلاد، دال پہ قلقلہ کرنا ہے. بلاد. وسمو، واو کے اوپر زبر، سا کے اوپر بھی زبر، میم کو ایک لفظ ڈال کھینچ کے پڑھنا ہے. دال کو لام سے ملانا ہے. اور آگے زال ہے، زال کو ایک لفظ ڈال کھینچ کے پڑھنا ہے. آگے نون ہے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ، جیم کو ایک لفظ ڈال کھینچ کے پڑھنا ہے. با کو صاد سے ملانا ہے. کیوں ملانا ہے صاد سے؟ کیونکہ صاد کے اوپر زبر ہے اور تشدید ہے، اس لیے تشدید آنے کی وجہ سے ہم صاد سے ملائیں گے اور صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے. جَابُوا الصَّخْرَ، خا کو بھی موٹا کریں گے، را کو بھی موٹا کریں گے. ٹھیک ہے. صخر بالواد، با کو لام سے ملانا ہے، واو کو ایک لفظ دال کھینچ کے پڑھنا ہے اور دال کے نیچے زیر ہے. ہم وقف کی صورت میں اس کو ساکن کر دیں گے تو ساکن ہوگا تو یہاں پر قلقلہ ہوگا. بالواد. وفرعون، وفر، واو زبر وا، فا کو را سے ملانا ہے، را کو بری کر کے پڑھنا ہے، عین کو واو سے ملانا ہے. وفرعون ذل، زال کو لام سے ملانا ہے، حمزہ کو واو سے ملانا ہے، تا کو ایک لفظ دال کھینچ کے پڑھنا ہے اور دال پر قلقلہ کرنا ہے. ذل اوتاد. آگے پڑھتے ہیں. الذین، حمزہ کو لام سے، زال کو ایک لفظ دال کھینچ کے پڑھنا ہے. الذین طغوا فی، طا کے اوپر کیا ہے جی؟ زبر ہے اور طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، غین کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، غین کو واو سے ملائیں گے. طغوا فی، طغوا فی، فا کو لام سے ملانا ہے. بلاد، لام کو ایک لفظ ڈال کھینچ کے پڑھنا ہے اور دال پہ قلقلہ کرنا ہے. فی البلاد. فاکثروا، فا زبر فا، حمزہ کو کاف سے ملانا ہے، سا کو بغیر سیٹی سے پڑھنا ہے، نرمی سے پڑھا جائے گا. فاکثر، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، را کو ایک لفظ دار کھینچ کے بھی پڑھنا ہے. فاکثروا فیہا، فا کو ایک لفظ دار کھینچ کے پڑھنا ہے، ہا کو بھی ایک ہا کو ہم لام سے ملائیں گے. فیہا، فا زبر فا، سین کو ایک لفظ دار کھینچ کے پڑھنا ہے اور سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے. فیہا الفساد، دال پہ قلقلہ کریں گے. اس کے بعد آگے فصب، فا زبر فا، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، صاد کو با سے ملائیں گے. فصب علیہم، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا کو میم سے ملانا ہے. علیہم. ربک، وا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، را کو با سے ملانا ہے. ربک سوط، سین کو واو سے ملانا ہے، طا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. سوط عذاب، عین کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، زال کو ایک لفظ دار کھینچ کے پڑھنا ہے، با پر قلقلہ کرنا ہے. عذاب، ایسے پڑھنا ہے. آگے ان ربک، حمزہ کو نون سے ملانا ہے اور نون پر غنہ ہوگا، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، را کو با سے ملانا ہے. ربک ان ربک، ایسے پڑھیں گے. ان ربک لبل، لام زبر لا، با کو لام سے ملانا ہے. لبل، میم کو را سے ملانا ہے. مرصاد، صاد کو ایک لفظ دال کھینچ کے پڑھنا ہے اور دال پر قلقلہ کرنا ہے. لبالمرصاد. فَأَمَّا الْإِنسَانُ، فا زبر فا، حمزہ کو میم سے ملانا ہے، میم پر غنہ کرنا ہے اور میم کو لام سے ملانا ہے. فَأَمَّا حمزہ کو نون سے ملانا ہے اور نون پر غنہ کرنا ہے. انسان، سین کو ایک لفظ دال کھینچ کے پڑھنا ہے اور انسان اذا، حمزہ زیری، زال کو ایک لفظ دال کھینچ کے پڑھنا ہے. اذا، آگے کرتے ہیں جی. میم کو آگے ہم ملائیں گے با کے ساتھ. اذا مب، میم کو با سے، مب تلاہ، تا زبر تا، لام کو ایک لفظ دار کھینچ کے پڑھنا ہے.
اذا مبتلاه ربه، را کو بعد سے ملانا ہے، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور ہا کو ایک لفظدار کھینچ کے پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر الٹا پیش ہے. ربه فأكرمه، فا زبر فا، حمزہ کو کاف سے ملانا ہے. فأكرمه، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. آگے میم ہے، میم کے اوپر زبر ہے، ہا کو ایک لفظدار کھینچ کے پڑھنا ہے. فأكرمه ونعمه، واو، واو زبر وا، نون کو عین سے ملانا ہے، عین کے اوپر تشدید ہے، اس لیے عین کو ہم نون کو عین سے مضبوطی سے ملائیں گے. ونعمه، ونعمه، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں پہ وقف بھی کر سکتے ہیں. ونعمه. آگے فیقول، فا زبر فا، یا زبر یا، قاف کو ایک رقم دار کھینچ کے پڑھنا ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. آگے لام پیش لو. فیقول ربی، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، را کو با سے مضبوطی سے ملانا ہے، با کو تین الف دار کھینچ کے پڑھنا ہے. ربی اکرمن، حمزہ کو کاف سے، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور میم کو نون سے ملانا ہے کیونکہ نون کو ہم وقف کی صورت میں ساکن کر رہے ہیں. اکرمن. وَأَمَّا، واو زبر وا، حمزہ کو میم سے ملانا ہے، میم پر غنہ بھی کرنا ہے، اور میم پر چھوٹی مد ہے، اس کو تین الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. وَأَمَّا اِذَا، حمزہ زیری، دال الف زبر دا، اِذَا، میم کو با سے ملانا ہے اور با پہ قلقلہ کرنا ہے. مَبْتَلَاهُ، لام کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے. وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فقدر، فا زبر فا، قاف زبر قا، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. فقدر، را کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے. علیہ، عین زبر ع، لام کو یا سے ملانا ہے. علیہ رزق، را کو زا سے ملانا ہے، اور زا کو جو ہے سیٹی سے پڑھنا ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں. رزق. آگے فیقول، فا زبر فا، یا زبر یا، قاف کو ایک لفظ دار کھینچ کے پڑھنا ہے. فیقول، فیقول ربی، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، را کو با سے ملانا ہے، با کو بھی کھینچ کے پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر مد ہے. ربی اہانن، حمزہ زبر ہا، الف زبر ہا، ہا کو ایک لفظ دار کھینچ کے پڑھنا ہے. اہانن، ایسے پڑھنا ہے. کلا، کاف کو لام سے ملانا ہے، لام کو ایک الف دار کھینچ کے پڑھنا ہے. کلا بلا، با کو لام سے مضبوطی سے ملانا ہے، لام کو ایک الف دار کھینچ کے پڑھنا ہے. بلا تکرمون، تا کو کاف سے، را کو باریک کر کے، میم کو ایک الف دار کھینچ کے پڑھنا ہے، نون کو لام سے ملانا ہے، یا زبیا، تا کو یا سے ملا کر پڑھنا ہے، اور تا کو ایک الف دار کھینچ کے پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، وقف کی صورت میں ہم نے میم کو ساکن کر دیا. اگلا حرف پڑھتے ہیں. ولا، واو زبر وا، لام کو ایک لفظ کھینچ کے پڑھنا ہے. ولا، تا زبر تا، ہا کو ضاد سے ملا کر پڑھنا ہے، اور ہا کے وقت زبر بھی ہے، مد بھی ہے، اس لیے ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، اور کھینچتے ہوئے ساتھ ہم ضاد کے بھی ملائیں گے. ضاد کو واو سے ملائیں گے اور ایک لفظ ضاد کو کھینچ کے پڑھیں گے. اب کیسے پڑھنا ہے؟ ولا طعامل، ضاد زبر طا، ضاد موٹا کر کے پڑھنا ہے، عین کو ایک لفظ کھینچ کے پڑھنا ہے. طعامل مسکین، میم کو سین سے، سین کو سیٹی سے، کاف کو ایک لفظ کھینچ کے پڑھنا ہے. مسکین، اس طریقے سے پڑھنا ہے. على طعام المسكين. جی نیکسٹ پیج کی طرف آتے ہیں. جی بسم اللہ، نیکسٹ پیج پہ ہے جی وَتَأْكُلُوا. جی اب اس کو پڑھیں گے. جی اس طرح سے پڑھیں گے. 1 سیکنڈ، پیج اوپن کر لوں میں. جی پیج اوپن ہو گیا. جی اگلی ہے وَتَأْكُلُوا، واو زبر وا، تا کو حمزہ سے ملانا ہے اور جھٹکے سے پڑھنا ہے. تا کو نا وَتَا، ایسے پڑھنا ہے. وَتَأْكُلُوا، کاف پیش کو، لام کو واو سے ملانا ہے، اور لام کو ہم ایک لفظ کھینچ کے بھی پڑھیں گے. وَتَأْكُلُوا، آگے نون ہے، نون کو تا سے مضبوطی سے ملانا ہے، را کو موٹا کر کے بھی پڑھنا ہے، را کو ایک لفظ کھینچ کے بھی پڑھنا ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا، حمزہ کا زبر اک، لام کو لام سے ملانا ہے، اور لام کو میم سے ملانا ہے، اور میم کو ایک لفظ کھینچ کے پڑھنا ہے، کیونکہ وقف کی صورت میں اگر دو زبر آ جائیں تو ایک زبر گرا دیتے ہیں، ایک زبر بڑھا جاتا ہے. کیسے؟ اکلا لما، لما، ایسے پڑھیں گے. اگلی ایت پڑھتے ہیں.
وتحبون المال واضح بات تابش وتو حا کو باس مضبوطی سے ملانا ہے با کو ایک لکھ کھینچ کے پڑھنا ہے وتحبو نون کو لام سے ملانا ہے وتحبون الماء میم کو لکھ کھینچ کے پڑھنا ہے مال حبا حا کو با سے مضبوطی سے ملانا ہے با پر غنہ کرنا ہے حبا جما جن کو میم سے مضبوطی سے ملانا ہے اور میم پر غنہ کرنا ہے میم کو ایک لکھ کھینچ کے بھی پڑھنا ہے جما اگلی پڑھتے ہیں کلا کاف کو لام سے مضبوطی سے ملانا ہے اور لام کو ہم تین الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے کلا اذا حمزہ زیری دال کو ایک مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے دال کو کاف سے مضبوطی سے ملانا ہے تا کو آگے لام سے ملانا ہے حمزہ کو را سے ملانا ہے اور آگے ضاد پیش ہے را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے ضاد کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے کیسے پڑھیں گے اذا دکت الارض ارض دکن دال کو کاف سے مضبوطی سے ملانا ہے اور کاف پر غنہ بھی کرنا ہے اور جب اگلا جو ہے اس کو بھی دال کو کاف سے ملائیں گے اور یہاں پہ وقف کریں گے کیسے پڑھیں گے دکن دکا ایسے پڑھیں گے آگے وجاء بہت زبر جیم الف مد زبر جاء یہاں پر 5 الف مدار کیسے پڑھیں گے جیم کو نا بڑی مد ہے وجاء ربک واو کو موٹا کر کے بعد سے ملائیں گے ربک والملک واو کو لام سے ملانا ہے میم کے اوپر بھی زبر ہے لام کے اوپر بھی زبر ہے کاف کے اوپر بھی زبر ہے ان کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے والملک صفا صاد کو موٹا کر کے فا سے ملانا ہے فا پر گنڈا کرنا ہے دوسرے صاد کو بھی فا سے ملانا ہے اور یہاں پر وقف کی صورت میں ہم فا کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے صفا صفا آگے پڑھتے ہیں وجیء واو زبر جیم الف یا مد زیر جی ٹھیک ہے اس طریقے سے پڑھیں گے جیم الف یا اس کے سلسلے سے جوڑیں گے لیکن ہم یہاں پر مد ہے ہم کھینچ کے پڑھیں گے وجیء یومئذ یا واو زبر یوم میم زبر یوم حمزہ زیر یومئذ اس دال کو میم سے چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے نا اس سے ملانا ہے یومئذ یومئذ بجہنم بازر بھی جیم زبر جا آپ کو نون سے ملانا ہے نون پر وہ نہ کرنا ہے بجہنم اب یہ پڑھتے ہیں جی یومئذ یا واو زبر یوم میم زبر یوم حمزہ زیر یومئذ دال کو یا سے ملانا ہے کیونکہ یا کو تشدید ہے اور غنہ بھی کرنا ہے دال پڑھنا یومئذ یتذکر یا زبر یا تا دال کو کاف سے ملانا ہے مضبوطی کے ساتھ اور واو کو موٹا کر کے پڑھنا ہے واو کو لام سے ملانا ہے یتذکر حمزہ کو نون سے ملانا ہے نون پر غنہ کرنا ہے سین کو ایک مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے سین پر سیٹی ادا کرنی ہے انسان وان واو زبر حمزہ کو نون سے ملانا ہے مضبوطی سے نون پر غنہ کرنا ہے وان له الذکر لام زبر ہا کو دال سے ملانا ہے له الذکر دال کو کاف سے ملانا ہے اور واو کو ایک مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے وان له الذکر یقول یا زبر یا قاف کو واو سے ملانا ہے اور قاف کو موٹا کر کے بھی پڑھنا ہے اور قاف کو ایک مقدار کھینچ کے بھی پڑھنا ہے یقول یا لیتنی یا کو ایک مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے لام کو یا سے ملانا ہے یا لی تا زبر تا نون یا زمنی نون کو ایک مقدار کھینچ کے پڑھیں گے یا لیتنی قدمت قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے قاف کو دال سے مضبوطی سے ملانا ہے پھر دال کو میم سے ملانا ہے قدمت لحیاتی لام ذلی ہا زبر ہا یا کو ایک مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے تا کو بھی ایک مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے لحیاتی فیومئذ لا فا زبر فا یا زبر یو فیو میم زبر ما فیوم حمزہ زیری فیومئذ دال کو لام سے ملانا ہے فیومئذ لام کو ایک مقدار کھینچ کے پڑھیں گے فیومئذ لا يعذب یا پیش یو عین کو دال سے ملانا ہے يعذب ٹھیک ہے دال کو بڑی اجازت سے یہاں پر زا ادا نہ ہو دال یہ نہ ہو عذابہ عین دال کو ایک مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے عذاب بعض عذاب ہا کی بڑی پیش بھی ہے مد بھی ہے چھوٹی مد ہے تین مقدار کھینچ کے پڑھیں گے عذابہ احد احد حمزہ زبر ہا کو دال سے مضبوطی سے ملانا ہے سوری ہا کو دال سے ہم نے اس لیے ملانا ہے کیونکہ دال پر ہم کیا کر رہے ہیں وقف کر رہے ہیں اور وقف کے میں دال کو ہم ساکن کر دیں گے کیسے احد ایسے پڑھ لے گا ولا واو زبر لام الف زبر لام کو ایک مقدار کھینچ کے پڑھیں گے ولا یو سیقو یا کو ایک مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے یو ولا یو سیقو ساکن الف سے قاف کو موٹا کر کے یو سیقو وسا واو زبر سا کو ایک مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور آگے ہاں ہے ہاں کو بھی کھینچ کے پڑھنا ہے کیونکہ اس پر مد بھی ہے الٹا پیش بھی ہے وساقه احد احد حمزہ زبر ہا کو دال سے ملانا ہے اور دال پر قلقلہ کرنا ہے احد اگلی پڑھتے ہیں یا ایتھا اچھا یا کو نا ہم کھینچ کے پڑھیں کیونکہ یا کو پھر زبر بھی ہے چھوٹی مد بھی ہے تین الف مقدار کھینچ کے پڑھے گا پڑھا جائے گا یا ایتھا حمزہ کو یا سے ملانا ہے مضبوطی کے ساتھ ایتھا ہا کو نون سے ملانا ہے نون پر گنہ کریں گے آگے نون کو فا سے ملائیں گے یا ایتھا النفس آگے سین کو لام سے ملائیں گے نفس میم کو قاف سے تا کو موٹا کر کے پڑھیں گے موت میم زبر ما حمزہ کو نون سے مطمئنہ نون پہ گنہ بھی ہوگا مطمئنہ آگے حمزہ کو را سے ملیں گے آپ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں تو رجعی بھی پڑھ سکتے ہیں تا کو بھی را سے ملا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے وقف کر دیا ہے اس لیے ہم حمزہ کو را سے ملا رہے ہیں ارجعی یہ ایسے اور یا کوڈ نہیں پڑھا جائے گا حمزہ کے جزیے لگائیں گے ارجعی را کو ارجعی ایسے پڑھیں گے
آئین کو ہم جو ہے کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ اس پہ مد بھی ہے اور یہ مد بھی آگے ارجعی الی حمزہ زیری لام کی زبر لام کو ایک الف کھینچ کے پڑھنا ہے، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، را کو با سے ملانا ہے، را اچھا را کو جب با سے ملانا ہے نا تو مضبوطی سے ملانا ہے اور با کے زیر ہے کیسے پڑھیں گے الی رب بیکی بیکی کا کو بھی باریک کر کے پڑھنا ہے، آگے را ہے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے راضیۃ ضاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور یا کو بغیر کھینچے تا کو میم سے ملائیں گے، میم پر گنا کریں گے راضیۃ مر میم کو موٹا کر کے پڑھیں گے، میم کو جب را سے ملانا ہے تو را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، ضاد کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے، ضاد کو یا سے ملانا ہے، کیسے پڑھیں گے جی مرضیہ راضیۃ مرضیہ فادخلی فا کو دال سے ملائیں گے، دال پہ فتلا کریں گے فادخلی فا پہ فول ہم کو ایک کھینچ کے پڑھیں گے فادخلی اگلیت ہے، اگلا جو لفظ ہے وہ ہے فی عبادی، فا کو ہم ایک لکھنا کھینچ کے پڑھیں گے، عین کی شزیر ہے، عین کو اس کو مکے سے پڑھیں گے، با کے اوپر کھڑی زبر ہے، با کو ایک لکھنا کھینچ کے پڑھیں گے، آگے دال ہے، دال کو بھی ایک لکھنا کھینچ کے پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے جی فی عبادی واو کو دال سے ملانا ہے اور دال پر قلقلہ کرنا ہے، خا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، وادخلی لام کو ایک لکھنا کھینچ کے پڑھنا ہے، وادخلی جن کو نون سے مضبوطی سے ملانا ہے، نون پر گنا کرنا ہے، تا کو ایک لکھنا کھینچ کے پڑھنا ہے، جنتی یہ سورہ کمپلیٹ ہوگی تو اب کوئی سورت میں پڑھتا ہوں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الحمدللہ آج کا ہمارا جو ہم نے کورس شروع کیا تھا وہ مکمل ہو گیا. آج ہم نے سورۃ الفجر مکمل پڑھی. میں اللہ رب العزت کا بڑا ہی شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھ ناتیس کو اتنی بڑی توفیق عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں کہ اللہ رب العزت میرا پڑھانا آپ تمام حضرات کا پڑھنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.